بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا ایک عجیب و غریب واقعہ سنائیں گے، جسے سن کر آپ اپنے علم میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ سمندر کے کنارے جائیں اور قدرت الہیہ کا تماشا دیکھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے مصاحبین ساتھی کے ساتھ تشریف لے گئے، مگر انہیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی۔ آپ نے ایک جن کو حکم دیا کہ سمندر میں غوطہ لگا کر اندر کی خبر لاؤ۔ جن نے غوطہ لگایا مگر کچھ نہ پایا، اور واپس آ کر عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میں نے غوطہ لگایا مگر سمندر کی تہ تک نہیں پہنچ سکا اور نہ کوئی قابل ذکر چیز دیکھی۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے بھی طاقتور جن کو غوطہ خوری کا حکم فرمایا۔ وہ اس سے دگنی مسافت تک سمندر کے اندر گیا، لیکن اسے بھی کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی جو قدرت الہیہ کا عجیب و غریب مظہر ہوتی۔ اب آپ نے اپنے وزیر آصف بن برکھیا کو سمندر میں اترنے کا حکم دیا۔ وہ سمندر کی تہ تک جا پہنچے۔ اس نے ایک عجوبہ چیز دیکھی، جسے دیکھ کر وہ حیران پریشان ہو گئے۔ آصف بن حیران اور پریشان ہو گئے۔ آصف بن برکھیا نے تھوڑی دیر بعد ایک سفید رنگ کا انتہائی نفیس کافوری قبہ گنبد لا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا، جس میں 4 دروازے تھے۔ ایک دروازہ موتی کا، دوسرا یاقوت کا، تیسرا ہیرے کا اور چوتھا زمرد کا۔ کمال قدرت یہ تھی کہ چاروں برکھیا نے تھوڑی دیر بعد ایک سفید رنگ کا انتہائی نفیس کافوری قبہ گنبد لا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا، جس میں 4 دروازے تھے۔ ایک دروازہ موتی کا، دوسرا یاقوت کا، تیسرا ہیرے کا اور چوتھا زمرد کا۔ کمال قدرت یہ تھی کہ چاروں دروازے کھلے ہونے کے باوجود اندر سمندر کے پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں داخل ہوا تھا۔ حالانکہ قبہ سمندر کی تہ میں تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملاحظہ فرمایا کہ اس کے اندر ایک انتہائی خوبصورت نوجوان صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے نماز میں مشغول تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام قبہ کے اندر تشریف لے گئے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو آپ علیہ السلام نے اسے سلام کر کے دریافت فرمایا کہ سمندر کی تہ میں تم کیسے پہنچ گئے؟ اس نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، میرے ماں باپ معذور اپاہج تھے اور میری ماں نابینا تھی۔ میں نے ان دونوں کی 70 سال تک خدمت کی۔ میری ماں کا جب انتقال ہونے لگا تو اس نے دعا کی، اے اللہ، اپنی طاعت میں میرے فرزند کو عمر دراز فرما۔ اسی طرح جب میرے باپ کا وصال ہونے لگا تو انہوں نے دعا کی، پروردگار، میرے بیٹے کو ایسی جگہ عبادت میں لگا جہاں شیطان کا عمل دخل نہ ہو سکے۔ میں اپنے والد کو دفن کر کے جب ساحل پر آیا تو مجھے یہ قبہ نظر آیا۔ اس کی خوبصورتی کا مشاہدہ کرنے کے لیے میں اس کے اندر چلا گیا۔ اتنے میں ایک فرشتہ نازل ہوا اور اس نے قبہ کو سمندر کی تہ میں اتار دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے دریافت کیا، تم کس زمانے میں یہاں آئے تھے؟ نوجوان نے جواب دیا، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے یہاں ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جان لیا کہ اسے 2000 سال ہو گئے ہیں، مگر وہ اب تک بالکل جوان ہے اور اس کا بال بھی سفید نہیں ہوا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تم وہاں کھاتے کیا ہو؟ نوجوان نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، ایک سبز پرندہ روزانہ اپنی چونچ میں سر برابر کی ایک زرد چیز لے کر آتا ہے، میں اسے کھا لیتا ہوں اور اس میں دنیا کی تمام نعمتوں کا لطف ہوتا ہے۔ اس سے میری بھوک بھی مٹ جاتی ہے اور پیاس بھی رفع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ گرمی، سردی، نیند، سستی، غنودگی اور نمونوسی اور وحشت، یہ تمام چیزیں مجھ سے دور رہتی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اب تم ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہو یا تمہیں تمہاری جگہ پہنچا دیا جائے؟ نوجوان نے کہا، حضور، مجھے میری ہی جگہ بھجوا دے تو مناسب رہے گا۔ اس طرح میں یکسوئی سے اپنے خالق حقیقی کی عبادت میں مشغول رہوں گا۔
تو ہو سکتا ہے میں قیامت تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت آصف بن برقیہ کو حکم فرمایا تو انہوں نے قبہ اٹھا کر پھر سمندر کی تہہ میں پہنچا دیا اور وہاں سے واپس آ گئے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے لوگو، اللہ تم پر رحم کرے، دیکھو والدین کی دعا کتنی مقبول ہوتی ہے، لہٰذا ان کی نافرمانی سے بچو اور ان کی اطاعت کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے اور ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کر دینا، چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب ضرور کرنا۔ جزاک اللہ۔